اس ویڈیو میں کیا کچھ آپ سنیں گے یہ فہرست آپ پہلے جان لیں تو پھر آپ دیکھیں کہ یہ ویڈیو آپ آگے دیکھیں گے یا نہیں. شروع سے فیصلہ کر دیں، شاید ویڈیو لمبی ریکارڈ ہو جائے تو آپ بعد میں یہ کہیں کہ کوئی دلچسپی نہیں ہے، کیونکہ بعض لوگ کسی بات میں دلچسپی رکھتے ہیں، بعض نہیں رکھتے. ظہور مہدی کب، کون، کیسے، کہاں، کس وقت، کس سن میں، یہ چند سوال ہیں. دجال کس وقت، کب، کہاں سے، کیسے خروج کرے گا، یہ بھی کئی سوال ہیں. یعنی ظہور مہدی کب، کون، کہاں سے، کیسے، کس طرح، یہ چند سوال ہیں. اس کے بعد ہے دجال، خروج دجال کب، کیسے، کون، کہاں، کس طرف. اور اسی طرح نزول عیسیٰ علیہ السلام، وہ کس وقت، کیسے اور کیوں، اور کیا ضرورت، کس وجہ سے، کیا حقیقت، اور کب، کیسے، کہاں، وہی سوال. یہ کئی سوال ہیں. اکثر آپ ویڈیوز اس طرح کے دیکھتے رہتے ہیں، ان میں جو لوگ کہنے والے ہوتے ہیں وہ باتوں میں مطمئن نہیں کر پاتے، کیونکہ وہ بہت سادہ لوگ، ایک یوں کہہ لیجیے محض ایک یوٹیوبر ہونے کے ناطے وہ وضاحت نہیں کر سکتے. تو ویڈیو دیکھنے کے بعد کئی شکوک و شبہات بعد میں بھی رہ جاتے ہیں، بات واضح نہیں ہو جاتی. تو پھر وہی بات، تو آپ دل میں یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ وحید بھائی ہم عرصہ دراز سے یہ سنتے آ رہے ہیں کل ظہور مہدی ہونے والا ہے، ابھی خروج دجال ہوگا، اگلے سال نزول مسیح علیہ السلام ہونے والا ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں ہے. مطلب یہ سب کچھ لوگوں کو ایک آزمائش یا خوف و ہراس، اس قسم کے کئی عنوانات سننے میں آتے ہیں. تو اکثر یہ کہنے کو ملتا ہے کہ وحید بھائی بہت سارے لوگ اس طرح کی باتیں وائرل کرتے ہیں، لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں. ابھی مہدی کو بہت دیر ہے، ظہور مہدی کو ابھی کافی وقت ہے. دجال تو اور بھی بہت زیادہ وہ وقت نہیں ہے. نزول عیسیٰ ممکن نہیں ہے ہمارے زمانے میں یہ سب کچھ ہو جائے. یہ کئی سوال ہیں، اور اکثر آپ ویڈیوز سنتے بھی رہتے ہیں، میں بھی سن چکا ہوں، اور اس میں جو باتیں ہیں وہ اختلافی ہے، یا کوئی دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث ہے، وہ مختلف فی بات یعنی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ظاہر ہے بندہ بات کرنے والا بریلوی ہوگا تو دیوبندی یقین نہیں رکھیں گے، اور دیوبندی ہے تو بریلوی یقین نہیں رکھیں گے. اس طرح اہل حدیث، یہ تمام باتیں ذہن میں کئی الجھنیں پیدا کر دیتی ہیں. کیا حقائق ہے، کیا سچ ہے. تو میں نے سوچا یہ سب کچھ وضاحت کے ساتھ آ جائے، یعنی جو میں بات کروں اس پہ بریلوی بھی متفق ہو جائے، دیوبندی بھی متفق ہو جائے، اہل حدیث بھی متفق ہو جائے. شاید اہل تشیع متفق نہیں ہوں گے میرے ان باتوں سے. اہل سنت کے جو بھی یعنی مقام فکر ہیں تو وہ متفق ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور جن باتوں میں اختلاف ہے میں کوشش کروں کہ تمام تر اختلافات بھی آپ کے سامنے رکھوں، یعنی بات واضح ہو جائے. اس ویڈیو کے بعد آپ کے ذہن میں جو خیالات ہیں، جو شکوک و شبہات ہیں، وہ ختم ہو جائے. قیامت بہت قریب ہے، بہت قریب ہے. قیامت آ چکی ہے، سر پہ ہے، اب ہم غفلت میں ہیں. ظہور مہدی بالکل قریب ہے، اور نزول عیسیٰ بھی بالکل سر پہ آ پہنچی ہے. اب آپ کہیں گے وحید بھائی ہم بہت دیر سے سنتے آ رہے ہیں مگر ایسا ہوا نہیں. تو اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے. یہ ویڈیو چاہے لمبی ہو جائے، تو آج اپنے ذہن میں تمام خیالوں کو ختم کرنے کے لیے میرا مشورہ ہے، خیال ہے، آج اسی ویڈیو پہ اکتفا کر لیجئے. اسی ویڈیو کو دیکھیں. نیچے جتنے بھی ویڈیوز ہیں تو آج سکپ کر دیجئے، میرے اس بات کو ذرا دھیان سے سن لیجئے. تو کیا ضروری ہے، کیا غیر ضروری ہے، وہ باتیں بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. تو اب اگر آپ متفق ہیں تو بسم اللہ کیجئے، اس ویڈیو کو مزید آ کے دیکھ لیجئے. اگر نہیں ہے کوئی دلچسپی اس موضوع میں تو یہاں پہ سکپ کر دیجئے، میرا مشورہ ہے. تو آگے دیکھنے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. میں بات شروع کرتا ہوں. قیامت
بہت قریب ہے. کتنی قریب ہے؟ قرب کیا ہے؟ کب قیامت وقوع؟ یہ آخر میں. ترتیب سے میں بات کرتا ہوں. پہلے ظہور مہدی، یہ کب ہے؟ کس سن کو، کس تاریخ کو؟ کیا کہہ سکتے ہیں؟ مہدی کون ہوگا؟ وہ کیوں آئیں گے؟ کیسے آئیں گے؟ کس کا بیٹا ہوگا؟ کہاں سے آئیں گے؟ یہ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. پھر اس کے بعد دجال، وہ کہاں سے آئیں گے؟ کیوں آئیں گے؟ کب ہوگا؟ کیسے؟ کس سن میں؟ کتنے مدت، کتنے عرصے بعد؟ اور ایسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، پھر قیامت کے بارے میں بھی یہ تذکرہ ہوگا. تو اس میں دلچسپی ہے، تو آئیے میں آپ کے سامنے تمام بات جو تفصیل کے ساتھ میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. حضرت امام مہدی علیہ السلام رضی اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، علیہ السلام بھی مہدی کو کہہ سکتے ہیں. ایک کا نام محمد ہوگا، حدیث شریف میں ہے کہ صحیح احادیث ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالاتفاق محمد یعنی آخر میں قریش میں سے ایسا نوجوان آئے گا جس کا نام میرے نام کے مشابہ اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام کے مشابہ ہوگا. مطلب اس کا نام محمد ہوگا، اس کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، یعنی محمد بن عبداللہ. اور لقب مہدی اسے لوگ کہیں گے. مہدی اس لیے کیونکہ وہ ہدایت یافتہ ہوں گے، اللہ ایک دن میں انہیں نیک بنا دیں گے، صالح بنا دیں گے ایک ہی رات میں. تو اس کا نام محمد ہوگا، وہ عبداللہ کے بیٹے ہوں گے، عرب میں ظاہر ہوں گے، قریشی ہوں گے، عربی ہوں گے. مطلب ان باتوں کے بعد آپ نے خیال یہ چھوڑ دینا ہے، کبھی ملتان سے کبھی ظاہر ہو رہا ہے، کبھی لاہور سے، کبھی قاسم کے نام سے، کبھی کچھ بھی. یہ صحیح احادیث ہے، اس پہ سبھی لوگ متفق ہیں. بخاری شریف، مسلم شریف کی روایات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو محمد ان کے نام ہوں گے اور عبداللہ ہوں گے ان کے والد کا نام. یہ قریشی ہوں گے، عربی ہوں گے، مدینہ کے رہائشی ہوں گے. یہ مدینہ ان کی پیدائش، جگہ پیدائش مدینہ ہے. تو یہ کیوں ظاہر ہوں گے؟ کیوں آئیں گے؟ کب آئیں گے؟ دیکھیں مسلمان تنگ ہوں گے، بہت خوف و ہراس مسلمانوں میں. مسلمان یہ کہہ رہے ہوں گے اب ہمارا کوئی نہیں، اب اللہ ہے. بہت تکلیف میں ہوں گے، ٹینشن میں ہوں گے، چاہے وہ مہنگائی کی صورت میں ہو، ظلم و بربریت، مسلمانوں کے خلاف سبھی کفر متحد ہو کے مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار ہوں گے، چاہے وہ سازش کی نظر میں ہو، چاہے کوئی بھی ممالک ہو. باہر کیف مسلمان تنگ ہوں گے اس دنیا میں. بہت سارے نیک لوگ، اگر میں بالخصوص یہ واضح کر دوں کہ امت مسلمہ سے 7 لوگ جو بزرگ ہوں گے، تقوی پرہیزگاری میں سب سے اعلیٰ ہوں گے، وہ اس غرض سے نکلیں گے کہ کہیں ایسے بندے کو ہم تلاش کر کے شاید لے آئیں جو ہماری رہنمائی کرے، ہیلپ کرے. وہ بزرگ ایک دوسرے کو، جو 7 بزرگ ہوں گے وہ نہیں جانتے ہوں گے، مگر بالاتفاق وہ ایک جگہ پر اکٹھے ہوں گے، ایک دوسرے کو پہچان بھی جائیں گے. یہ مہدی کو تلاش کریں گے اور مہدی کو تلاش کر بھی لیں گے. یہ محمد کو اسے کہیں گے کہ یہ جو حالات ہیں، اب اگر حالات، اگر اس میں مزید آپ دلچسپی رکھتے ہیں تو میں آپ کو تھوڑا تفصیل کے ساتھ بتا دیتا ہوں کہ یہ شخص، ان میں سے ایک شخص، یہ جو 7 بزرگ ہوں گے ان میں سے ایک شخص ایسے شخص کو دیکھے گا ان کے گمان میں ہوگا یہ شخص مہدی ہے، یعنی محمد بن عبداللہ ہے. یہ کیوں ایسا کریں گے؟ ان کے دل میں ہوگا یار یہ جو بندہ ہے یہ اس دنیا کو شاید سنبھال لے، حالات جس طرف جا رہے ہیں یہ کنٹرول کر لے گا، ان میں یہ صلاحیت ہے. یہ ان کو جا کر پہچانیں گے، جا کر پوچھیں گے یار آپ محمد ہیں؟ تو کہیں گے نہیں میں تو وہ نہیں ہوں. یہ جان بوجھ کر ایسا کہہ رہے ہوں گے. مہدی مطلب وہ انکار کر رہے ہوں گے، اس چیز کو تسلیم نہیں کریں گے، یہاں سے جان چھڑانے کی کوشش کریں گے. ان بندوں سے یہ نکل کر مدینہ چلے جائیں گے. پھر یہ لوگ مدینہ میں جائیں گے اور وہ انہیں مدینہ میں دیکھ لیں گے، پھر واپس مکہ میں آئیں گے. یہ پھر وہ ان کے اوپر یعنی سختی بھی کریں گے، بھئی آپ کیوں ہم سے چھپ رہے ہیں. اور ایسے 3 بار ہوگا. مہدی کو یہ تیسری مرتبہ یہ ہاتھ تھام لیں گے. یہ جو حالات ہو رہے ہیں ان کے ذمہ دار آپ ہیں، اگر آپ نہیں ہوگے تو. وہ کہیں گے پھر میں کیا کروں، میرے ساتھ کون ہوگا، ان حالات کا سامنا میں کیسے کر پاؤں گا. میرا خیال نہیں کہ ہم کامیاب ہو پائے کیونکہ میرے ساتھ کوئی نہیں ہے. وہ کہیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ 7 لوگ بیعت کریں گے، دوسرے لوگ بھی دیکھیں گے. حدیث شریف میں ہے کہ تقریباً 313 لوگ یعنی بدر کی تعداد کے برابر لوگ انہیں بیعت کر لیں گے جہاد کے اوپر. بایعوا علی الجہاد. تو یہ جہاد کریں گے تو امام مہدی پھر لوگ ان کو پہچانیں گے. جوک در جوک لوگ ان کے پاس آئیں گے، جمع ہوں گے اور یہ مہدی ہوں گے. یہ کس وقت ہوگا، یہ کیوں،
یہ تو آپ جان چکے ہیں کیونکہ مسلمان تنگ ہوں گے، اللہ ان کی مدد کے لیے مہدی کو بھیجیں گے، تو یہ ان حالات سے نکل جائیں گے۔ مہدی جہاد کریں گے، جنگ کریں گے، اور مہنگائی ظاہر ہے عروج پہ، سب کچھ ظلم بربریت، مسلمان تنگ ہو گئے۔ تو جو لوگ کہیں گے مہدی کی لشکر زیادہ ہے، وہ زیادہ بتائیں گے تو کم از کم 15,000 بتائیں گے، جو کم بتائیں گے کم از کم 9,000 بتائیں گے۔ ان کے درمیان مہدی کا لشکر یعنی 12,000 کے قریب ہوگا۔ یہ لوگ جہاد کریں گے، مہدی لڑتے 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 بہت سارے لوگ شہید ہو جائیں گے۔ یہ جنگ اتنا خون ریز اتنی یعنی شدید ہوگی کہ کفر کے درمیان بھی اتنے لوگ مر جائیں گے، کافروں کے اور مسلمانوں کے بھی۔ ایک پرندہ اڑتا ہوا جائے گا، حدیث شریف میں ہے کہ وہ بیٹھنے کی جگہ تلاش کرے گا، وہ جگہ نہیں دیکھ پائے گا، یعنی یہاں بیٹھو یہاں بیٹھو، یعنی سبھی لاش ہوں گے، چاہے وہ کفار چاہے مسلمان، کیونکہ اتنے خون ریز جنگیں ہوں گی، تو وہ جگہ پرندہ بیٹھنے کے لیے نہیں پائے گا، حتیٰ کہ گر جائے گا کسی لاش کے اوپر۔ مطلب اڑتے اڑتے ہر جگہ لاش بچھے ہوں گے، مسلمانوں کے بھی کفار کے بھی، اتنے خون ریز جنگیں ہوں گی، تو وہ پرندہ بیٹھنے کی جگہ نہیں تلاش کر سکے گا، وہ آخر گر جائے گا۔ مطلب اتنے لوگ مر جائیں گے اس جنگ میں۔ آخر کار مہدی کامیاب ہوں گے، کفار کو شکست ہوگا۔ اب یہ موقع کیسا ہوگا، یہ جو باتیں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ آپ کسی مولوی سے نہیں سنیں گے، کوئی بھی آپ کو نہیں بتا پائے گا، کیونکہ میں آپ کو ایک نقطہ نظر سے بتاؤں گا جو احادیث کی روشنی میں ہے۔ مہدی اعلان حکومت کریں گے، مہدی ایسے ہوگا جیسے آج کفار کا ایک نظام مسلط ہے، پھر ایسے مہدی کا نظام مسلط ہوگا، مسلمانوں کا غلبہ ہوگا۔ لیکن یہ زمانہ ایسا ہوگا کہ مسلمان اب مہدی اعلان فتح کریں گے، اب جنگیں کچھ کم ہو جائیں گی، اب مہنگائی اور قحط سالی اس طرح ہوگا کہ لوگوں کو پینے کے لیے پانی بھی نہیں ملے گا، میسر نہیں ہوگا۔ جی ہاں، یہ وہ نقطہ ہے جس سے دجال فائدہ اٹھائے گا۔ اب مطلب مہدی 7 سال تک اقتدار کریں گے، 7 سال تک اقتدار کریں گے۔ ظاہر ہے وہ 5-6 سال تک تو جنگ کرتے رہیں گے، 5 سال تک، 2 سال آخر میں وہ اعلان فتح کریں گے، مطلب اقتدار کریں گے امن کے لیے، تو مسلمانوں کا غلبہ ہوگا، مسلمان خوش ہوں گے۔ یہودیوں سے یہ رہا نہیں جائے گا، دجال سے رہا نہیں جائے گا، پھر یہودی بھی ایک مسیحا مانگیں گے، ان کا مسیحی دجال آئے گا، اور وہ مسلمانوں کو گمراہ کرے گا۔ مسلمانوں کو کیسے گمراہ کرے گا، وہ ظاہر آ کر کیا کہے گا، وہ کہے گا نعوذ باللہ من ذالک، یہ جو مہدی ہے یہ تو جھوٹا ہے، اصل مہدی تو میں ہوں، اللہ نے جس کو بھیجنے کا وعدہ کیا ہے وہ میں ہی ہوں۔ کیوں؟ یہ جب سے آیا ہے نعوذ باللہ من ذالک ایک نحوست پھیلا رکھا ہے، آتے ہی، کیونکہ دجال کے آمد سے، دجال کے نحوست کی وجہ سے وہ ابھی آئے گا نہیں، یعنی اس کا خروج نہیں ہوگا، اس سے 3 سال پہلے قحط شروع ہو جائے گا۔ 1 سال بارش نہیں ہوں گے، اور دوسرے سال ظاہر ہے بارش نہیں ہوں گے تو سبزہ زمین، اناج غلہ یہ سب کچھ نہیں ہوگا، تو تیسرے سال خزانے سبھی ختم ہو جائیں گے، قحط سالی مسلط، پھر یہ منحوس شخص دجال آئے گا۔ یہ کہے گا دیکھیں مہدی نے حکومت سنبھال لیا ہے، اب یہ اس کی نحوست کی وجہ سے دیکھیں بارشیں بھی نہیں ہو رہی، قحط سالی ہے، مسلمان سبھی مسلمان، یعنی وہ مسلمانوں کو بھی نہیں، نزلہ زکام کھانسی وغیرہ، جس کی وجہ سے گلے میں انفیکشن اور بات کرتے ہوئے تھوڑی عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے۔ پھر بات کہاں سے کر رہے تھے، وہ آ کر یہی کہے گا دجال کہ دیکھیں میں آ گیا ہوں، اب مجھ سے مانگے، میں اللہ ظاہر ہے مجھے اللہ نے بھیجا ہے تو اللہ میری ہی سنیں گے۔ لوگوں کو کہیں گے کہ کیا آپ کو ضرورت ہے، تو وہ سب بتائیں گے ہماری ضروریات یہ ہیں۔ کوئی بارش مانگے گا تو بارش وہ دے دے گا، اب کوئی مال مانگے تو مال بھی دے دے گا، بہت کچھ جو لوگ مانگیں گے، اور آخر میں دجال یہ شرمندہ ہوگا، یار میں نے کیسا دعویٰ کیا، لوگ تو آسانی سے سب کچھ تسلیم کر رہے ہیں،
تو میں سے کچھ آگے بڑھ جاؤ، پھر یہ کہے گا میں خدا ہوں، اصل خدا تو میں ہوں، میں بندوں کو یعنی مردوں کو زندہ بھی کر سکتا ہوں، مار بھی سکتا ہوں۔ اب یہی گمراہی کے جو اسباب ہیں، یہ اتنا بڑا فتنہ، اور سبھی انبیاء نے ظاہر ہے اس فتنے سے اپنے یعنی لوگوں کو، اپنی امت کو ڈرایا ہے، اس سے بچے، دعا کیا ہے، تو یہ خطرناک ایک زہر ہوگا۔ ظاہر ہے کہ بندے سامنے ایک بندہ آئے گا، وہ کہے گا کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے، میری ماں فوت ہو گئی، میرا باپ فوت ہو گیا، وہ سبھی کو زندہ کر دے گا، وہ آئیں گے زندہ کرتے جائیں گے۔ اب اس میں ایک اور اہم بات یہ ہے، ایک شخص دجال کو، ایک بستی والے، علاقے والے ایک یعنی اکٹھے ہو کے دجال کو تسلیم کر لیں گے، تو وہاں بارش بھی برسے گی، سب کچھ، ان کی بکریاں چر کر جنگل سے جب آئیں گی واپس تو دودھ وغیرہ سب کچھ زیادہ، وہ کہیں گے یہ برکات ہے۔ اب جو لوگ مہدی کو مانیں گے تو یہ دجال والے ان سے کہیں گے کہ اللہ کے بندے دیکھیں ایک کیسا شخص آیا ہے، اللہ سے دعا، اور یہ خود اللہ ہے، بلکہ خود مسیحا ہے، تو جب بھی بارش کا نام لے بارش آ جائے، اور برکات ہے، سب کچھ ہمارے پاس بہت زیادہ ہے، یہ نعوذ باللہ من ذالک، یہ جو دجال مہدی ہے یہ تو نحوست ہے، آپ بھوک سے مر رہے، اور یہ تو خون خرابہ اس نے پھیلایا ہے، کیا اس کے پیچھے بھاگ رہی ہے، مولویوں نے آپ کو کیا دینا ہے؟ پھر وہ مجبور ہو کے وہ بھی پھر دجال کو مان لیں گے۔ مہنگائی یعنی ظلم، جبریت اور تنگی، یہ اس طرح اس قدر، یعنی لوگ جب باہر بازار کو جائیں گے مومن مسلمان، تو اپنی بیویوں کو، گھر والیوں کو، یعنی اہل خانہ کو زنجیروں میں جکڑ کر جائیں گے، کہیں یہ دجال کے پاس چلی نہ جائے۔ کیوں؟ کیونکہ دجال کی چاہت، یہ سب کچھ واضح ہے، جب وہ ہر چیز، ہر بات کو مان جائے تو عورتیں تو اس کے ساتھ چلیں گی، اور ان کے پیچھے بھاگتی دوڑتی، ان کے جلسے جلوس اٹینڈ کرتی رہیں گی۔ اللہ اس فتنے سے بچائے۔ اور یہ فتنہ خوفناک اتنا ہوگا کہ آپ کے بچے کو آپ کے سامنے پاؤں کے نیچے دبائے تو یہ یہی کہے گا کہ اب مجھے مانیں گے یا نہیں مانیں گے، وہ بچہ بھی روئے گا، پکارے گا کہ ابو سے کہے گا کہ پلیز بابا مان لیجئے، میں بہت تکلیف میں ہوں، مجھے دکھ پریشانی، مجھ سے کچھ نہیں سہا جاتا، پاپا جی بالکل تسلیم کر لیجیے۔ پھر وہ بندہ مجبور ہو کے اپنے بیٹے کی آہ و بکا کو سن کے اسے برداشت نہیں ہو پائے گا، وہ بھی دجال کو تسلیم کر لے گا۔ اب جس سے لوگ مسلمان اور مولوی مفتیان کرام گمراہ ہوں گے، اس کا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے، ایک مدرسے میں آئیں گے، وہ کہیں گے کہ بھائی آپ نے سنا ہے کہ دجال خطرناک ہے، ایسا نہیں ہے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ وہ کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ دین کی اشاعت ہو، میں دین کو پھیلاؤں، مدرسے کا کام ہے، میرے یہ کام اچھا چلے۔ دجال کہے گا میں بھی تو یہی چاہتا ہوں، آپ کو کیا چاہیے؟ وہ کہے گا مدرسہ بنا دیں، بھائی بنا دیں گے۔ بس ایک چھوٹی سی بات ہے، ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث شریف میں ہے کہ دجال کے ساتھ اصفہان سے 70,000 یہودی ہوں گے۔ اب وہ گدھوں کے اوپر تو نہیں ہوں گے، ویگو، پراڈو گاڑی، سب کچھ، یہ سب کچھ ممکن ہے۔ اب 70,000 یہودی گاڑیوں کے اوپر، اب ظاہر ہے فوج، بڑے لوگ ہوں گے، فوج، اوپر ہیلی کاپٹر، بہت کچھ، ایک ادارہ جیسے ہو، ایک بندہ ہو، ادارے والا ہو۔ دجال اسے یہی کہے گا کہ دیکھیں بھائی میرے ساتھ اتنے بڑے لوگ ہیں، 70,000 لاکھوں میں مجمع ہے، اب ان کے سامنے آپ ایک بات مان لیے، ایک تحریری ایک پیج ہے، فارم ہے، اس پہ آپ سائن کر دیں کہ میں خدا ہوں۔ وہ بندہ کہے گا یار یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ، خدا تو وہ کہتا ہے جذباتی نہ ہو مفتی صاحب، ایمان نام ہے تصدیق بالقلب، ایمان دل سے تصدیق کرنے کا نام ہے، آپ دل سے یہی کہیں کہ وہی اللہ ہے، بس میرے ساتھ لوگ ایک بندے کا لاج رکھ لینا ہے پیارے بھائی، آپ زبان سے کہہ لیجئے کہ میں خدا ہوں، اس میں کوئی حرج تو نہیں، آپ خود مفتی ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ گمراہی نہیں ہے، جان کو بچانے کے لیے آپ کفریہ کلمات کہہ سکتے ہیں، آپ کہہ لیں جب میں چلا جاؤں تو آپ پھر مسلمان ہو جانا، پھر توبہ کر لینا، آپ کے پاس دروازہ توبہ کے کھلے ہیں، اور بظاہر بس آپ کہہ دیں، دل میں بھی ابھی تسلیم نہ کریں، دل میں بھی اسی اللہ کے اوپر یقین رکھیں، بس سامنے لوگوں کے جو میرے پاس لوگ ہیں ان کے لیے کہہ دیں کہ آپ اللہ ہیں، تو وہ لوگ کہے گا واقعی بات تو ٹھیک ہے۔ یہ وہ وقت ہوگا دراصل جب توبہ کے دروازے بند ہوں گے، جب انسان کفری کلمات زبان سے کہہ لے
یہ کفریہ کلمات کہتے ہی بندہ کافر ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرے، توبہ کے دروازے بھی بند ہوتے ہیں، توبہ قبول نہیں ہوگا، یہ بندہ ہمیشہ کے لیے کافر ہوگا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے، بہت سارے لوگ سوچیں گے کہ یار جان بچانے کے لیے بندہ کافر ہو سکتا ہے، تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ پیارے بھائی آپ کتنا جی لیں گے، کتنا جی لیں گے آپ؟ اگر آپ دجال کو مان لیں، دجال آپ کو بلڈنگ بھی بنا دے، گاڑی بھی دے دے، مدرسہ بھی بنا دے، امن و سکون سے رہ لیں، سکون کتنے دن کے لیے ہوگا؟ محض 40 دن کے لیے، کیونکہ 40 دن کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو اس وقت وہ دنیا میں پہلے تو دجال کو ماریں گے، تو ایک کافر بھی نہیں رہے گا، تو ظاہر ہے آپ بھی اگر اس کو اللہ مانیں گے تو آپ بھی کافر ہوں گے، 40 دن کے بعد آپ مر جائیں گے، مطلب 40 دن کے لیے آپ جینے کے لیے کفر اختیار کریں، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ بہرکیف ابھی دجال کی بات رہ گئی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی بات وہ بعد میں کریں گے۔ دجال یہ پھر مہدی کا بھی گھراؤ کریں گے، مہدی دمشق میں اپنے لشکر کے ساتھ ہوگا۔ یہ شخص، یہ جو دجال ہے، یہ ان کا محاصرہ کریں گے۔ اب شام ہونے کو ہے، اب یعنی مہدی یہ عصر کا وقت ہوگا، اب مہدی بھی یہی سمجھے کہ اب اس سے بچنا مشکل ہے، اس فتنے سے میں نہیں بچ پاؤں گا۔ ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر بھی اس کے مقابلہ نہیں کر سکیں گے، تو مہدی کیا کر سکیں گے؟ مہدی دل میں اس شکست کو تسلیم کر لیں گے، انہیں یقین ہوگا اب میں نہیں بچ پاؤں گا، جو کچھ کیا ہے کر لیا ہے، مگر اب صرف اللہ ہی بچا سکتا ہے۔ اب وہ ایک علاقے میں بس اللہ کو یاد کریں گے، بیٹھ جائیں گے، ساری رات اللہ سے دعا کریں گے، اللہ مدد فرما، جو کچھ مجھ سے ہو سکا میں نے کر لیا ہے، مگر اب میرے خیال میں نہیں ہے اب یہاں سے اس سے بھی نجات حاصل کر سکے، آپ ہی مدد فرمائیں۔ اب دجال کو بھی یقین ہوگا، وہ محاصرہ کرے گا، اسے پتا ہے یہ لوگ چند لوگ ہیں، یہ کیا اب ان سے جنگ کریں گے، بس صبح ہونے دے، آج تو آرام کر لیتے ہیں۔ یہ محاصرہ کریں گے دجال، یہاں مہدی کا لشکر ہوگا، چاروں طرف یہ لپیٹ میں ہوں گے، اور دجال کو بھی یقین ہوگا انہیں ہم ختم کر دیں گے کل تک، اور مہدی کو بھی شاید یقین ہے، پر اللہ کے اوپر بھی توکل کر کے وہ رات اللہ سے دعا کریں گے ہمیں بتا لیجئے، مطلب دل سے وہ تو ایک میں اگر یہ کہہ دوں کہ ہاں تسلیم کر چکے ہوں گے، یہ کوئی مذائقہ نہیں ہے، یقین جانیے۔ تو اب مہدی ظاہر ہے اس سے نہیں جیت پائیں گے، مہدی کی اس معاملے میں تو ہار ہی سمجھے۔ اب یہ دعا کریں گے اللہ سے، اللہ کیونکہ مہدی کی دعا قبول فرمائیں گے، مہدی کی مدد کے لیے، ان چند مسلمانوں کی مدد کے لیے اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صبح کے وقت نازل فرمائیں گے۔ مطلب یہ لوگ مہدی والے صبح کی نماز کے لیے یہ تیاری کر رہے ہوں گے، صفیں باندھ رہے ہوں گے، اور ایک تخبیر ہو چکی ہوگی، امام مہدی آگے ہوں گے، نماز پڑھائیں گے، پھر جنگ شروع کریں گے، بس شہادت ہی اور کیا ہے۔ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیچھے سے آ جائیں گے، اللہ ان کی مدد کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے، فرشتوں کے کندھوں کے اوپر یعنی ہاتھ رکھ کے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، سامنے آئیں گے، تو مہدی کہیں گے آئے حضرت نماز پڑھیں، کہیں گے نہیں نماز پڑھیں، آپ نماز پڑھ لیں گے، مگر اتنے میں دجال دیکھ کے بھاگ جائے گا، انہیں پتا ہے، دجال کو پھر پتہ چل جائے گا کہ اب میری خیر نہیں، اب میں مر جاؤں گا، اب امید نہیں ہوگا۔ حدیث شریف میں یہ نہ بھی بھاگے، یہ ڈر سے یہیں پہ یہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے ڈر سے بھی دجال یہاں پہ پگھل جائے گا۔ بلکہ پھر بھی عیسیٰ علیہ السلام ان کا پیچھا کریں گے، ان کو قتل کریں گے، تلوار ان کے گردن پہ ماریں گے، یہ دجال ملعون قتل ہوگا۔ اسرائیل میں باب لد، جہاں پہ اب باب لد بھی انہوں نے ایک مقام پہ ایک کوٹڑی سی ایک کمرہ بنا لیا ہے، بہت جگہ اب بھی ہے اسرائیل میں، ان کی تیاریاں کیسے یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو دجال قتل کر دیے جائیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام ہر جگہ پہ کفار کو ماریں گے، ختم ہو جائیں گے۔ غرقد نامی ایک درخت ہے جسے یہودی اب کاشت کر رہے ہیں، انہیں پتہ ہے وقت بہت قریب ہے، وہ غرقد کی تیاری کر رہے ہیں، اسے کاشت کر رہے ہیں، تاکہ یہ غرقد جو درخت ہے یہ مہدی کے خلاف، یوں سمجھے یہ کافروں کا، یہودیوں کا حامی درخت ہے۔ جب اس کے پیچھے یعنی دیوار کے پیچھے یہودی چھپے گا کہ وہ خود دیوار بتا دے گی، اور درخت بتائیں گے، پتھر بتائیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہاں میرے پیچھے یعنی یہودی چھپا ہوا بیٹھا ہے، آئیں اسے قتل کر دیں۔ لیکن درخت جو غرقد ہے یہ نہیں بتائے گا، یہ یہودیوں کا اپنا قومی درخت ہے، تو یہ ہیلپ کرے گا، مدد کرے گا۔ باہر کیف یہ لوگ ابھی سے اس کی کاشت کر رہے ہیں، انہیں پتہ ہے وقت بہت قریب ہے، مکمل فل تیاری میں ہے۔ باہر کیف پھر بھی تو ایک بھی کافر نہیں بچے گا، پھر عیسیٰ علیہ السلام نظام سنبھالیں گے، آ کر سب کچھ کریں گے، اور ان کی نظر جہاں پر جائے گی
وہیں تیز تک کفار تک وہ حملہ آور ہو گئے، مطلب کفار ختم ہو جائے گے۔ اب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کے بعد یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا، جو چند بچے مسلمان، جو یہ جنگ ہوگا، یہ سب کچھ ہوگا، تو عیسیٰ علیہ السلام ان کو کوہ طور پر لے جائیں گے، یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا، وہ نکل آئیں گے، کچھ نہیں چھوڑیں گے، سمندر کو بھی پی کر لے جائیں گے، دریا بھی ایسے خالی ہو جائیں گے، تو لوگ سمجھیں گے یعنی دریا ایسے خالی کریں گے جیسے یہاں پر پانی پہلے تھا بھی نہیں۔ باہر کیف عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک یہ مدت خلافت سنبھالیں گے، پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام وفات پا جائیں گے، اور پھر ایک اور بزرگ آئیں گے، پھر نظام خراب ہوتے ہوتے اتنا خراب کہ مسلمان جو اللہ جس کے نام دل میں یعنی دماغ میں وہ زبان پہ اللہ کا نام لے گا، قیامت قائم نہیں ہوگی، تو اللہ مسلمانوں کو اٹھا لیں گے، ایک ہوا چلے گی، سبھی مسلمان ختم ہو جائیں گے، تو پھر کفر کا نظام ہوگا۔ پھر قیامت کب آئے گی یہ کسی کے علم میں نہیں ہے۔ یہاں سے مولوی آپ کو ڈنڈی لے کے اس پورے پروگرام، اس پورے نظام سے آپ کو باخبر کر دیتا ہے۔ جب کوئی تذکرہ مہدی، تذکرہ دجال، تذکرہ عیسیٰ علیہ السلام، تذکرہ قیامت بہت قریب ہے، تو مولوی آپ کو کہیں گے یار بکواس ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ میرے پاس علم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ کسی کے پاس علم نہیں ہے سوائے اللہ کو۔ قیامت کب آئے گی؟ وہ تب ہے کہ قیامت کب آئے گی جب یہ کفر کا نظام ہوگا۔ قیامت کل آئے گی، پرسوں یا سال بعد یا 2 سال بعد، کسی کو علم نہیں ہے، خبر نہیں ہے کب قیامت قائم ہوگی، یہ اللہ کے پاس علم ہے۔ اس سے پہلے جو نشانی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر کے سب کچھ بتا دی ہے، اور صحیح احادیث میں بھی ہے، ضعیف احادیث بھی ہے، روایات میں بھی، تاریخ میں بھی شواہد ایسے ملے ہیں۔ قیامت بہت قریب ہے۔ اب ایک اور چیز ہے، یہ کب ہوگا؟ یہ میں جو باتیں کر رہا ہوں، قیامت، یہ جو مدت، اس کی طوالت کتنے، یعنی مدت کیا ہے؟ اب آئیے، بہت سارے لوگ، اب یہ جو سوال ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی قیامت تو یہ بس مولویوں کی باتیں ہیں، ابھی کافی دور ہے۔ نہیں، 1400 سال پہلے جب اللہ تبارک و تعالی، یعنی خود قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، اقترب للناس، قریب ہے لوگوں کے حساب کا وقت، مطلب قیامت بہت قریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت آج سے 1400 سال پہلے یہ پیشین ہوئی ہے، قیامت بہت قریب ہے۔ اب کیوں آپ کہتے ہیں قیامت بہت دور ہے؟ قرآن کی مخالفت جب واضح ہے، اللہ کہہ رہے بہت قریب ہے، بہت قریب ہے، کوئی مولوی کہہ لے بہت قریب ہے، یہ گناہ کیوں ہے، غلط کیوں ہے؟ تو اللہ کہہ رہے بہت قریب ہے، قریب نہیں بہت قریب ہے، اللہ کہہ رہا ہے بہت قریب ہے۔ جب آپ سے تذکرہ قیامت فرماتے تو صحابہ کرام یوں سمجھتے کہ یعنی ایسے خوف و ہراس جیسے اب قیامت، اب قیامت۔ پھر اللہ نے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی ہے، نہیں، قیامت کی جو علامات ہیں، جو نشانی ہے، مجھ سے 100 سال بعد شروع ہوئی۔ ظاہر اب تسلی دینی تھی، مطلب لوگ تو اتنے سمجھتے تھے۔ اچھا، پھر بھی اب وقت قرآن مجید کی طرف، حدیث شریف یہ تو بعد میں آئے گا، قرآن مجید میں کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم، یہ تو آیت قیامت قرب کے بارے میں آیت واضح ہے، مگر تاریخ کیا ہے؟ یدبر الامر، سورہ حج میں ہے یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون۔ اللہ جب کسی معاملے کی تدبیر فرماتے ہیں، اسے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، کان مقدارہ، ایک یعنی فی یوم، ایک دن میں، ایک دن کا مقدار کیا ہے، فی یوم کان مقدار، اس کا مقدار ہوگا 1000 سنۃ مما تعدون، 1000 سال۔ اس آیت میں بہت اختلاف ہے، مختلف تفاسیر محدثین نے، مفسرین نے بیان کیے ہیں، لیکن علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کو بنیاد بنا کر امت محمدیہ کے جو تاریخ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد 1500 سال، اب علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں 1500 سال تک قیامت شاید واقع ہو جائے۔ اس آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ جب اس معاملے کو سمیٹتے ہیں فی یوم، ایک دن میں، تو اس دن کا مقدار ہے کان مقدار 1000 سنۃ مما تعدون، یعنی 1000 سال بھی وہ جسے آپ شمار کرتے ہو، آپ کی گنتی کے حساب سے آپ جو 1000 سال گنتے ہو، 1000 سال کے بعد
یعنی یہ معاملات تدبیر یہ سب کچھ کرتا ہے بہت سارے مفسرین، لیکن علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کی طرف یعنی قیامت کی طرف اشارہ ہے کہ قیامت 1000 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قائم ہو جائے گی۔ یہاں ٹھہریے گا، آپ کہیں گے کہ 1000 سال تو گزر، اب 1400 سال گزر گئے ہیں، آیت تو پھر اس میں کیا ہے، اس کا تفسیر تو یہ نہیں ہونے چاہیے، میں بتاتا ہوں 1000 سال سے اب تو زیادہ ہو رہا ہے۔ کی آیت ہے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جلدی کرتے ہیں عذاب کے لیے، جلدی مانگتے ہیں، وَيَسْتَعْجِلُونَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، انہیں کہہ دیجیے اللہ اپنے وعدے کی مخالفت ہرگز نہیں کرتے، جو اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ اس کے خلاف نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ، عذاب کے لیے جلدی کرتے ہیں، اللہ اپنے عذاب کے لیے مخالفت نہیں کرتے، اختلاف نہیں کریں گے، بس ایک دن اللہ کے ہاں مقرر ہے، وہ ایک دن 1000 سال کے برابر ہے۔ وہ 1000 سال اس آیت میں یعنی خلاصہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ وہ 1000 سال جو تم شمار کرتے ہو۔ آیت نمبر 5 میں بھی یہی ہے، یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، ایک دن جو 1000 برس کے برابر ہے جو تم شمار کرتے ہو۔ اچھا، تو اس آیت میں بہت سارے لوگ پھر بات کرتے ہیں یار 1000 سال ہے تو پھر 14 سال ہو گئے ہیں۔ آگے ایک سنن ابی داؤد، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث نقل کرتے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت اللہ کے نزدیک اتنے عاجز بھی نہیں ہے کہ اللہ انہیں ایک دن کی مہلت مزید نہ دے دے، یعنی ایک آدھے دن کی مہلت نہ دے دے۔ تو صحابہ نے پوچھا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آدھے دن سے کیا مراد ہے؟ فرمایا 500 سال، یعنی 500 سال اللہ تبارک یعنی اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میری امت اللہ کے نزدیک اتنے عاجز بھی نہیں ہے کہ اللہ انہیں ایک آدھے دن کی مہلت مزید نہ دے دے۔ تو یعنی آپ سے فرمایا مجھے یقین ہے کہ آدھے دن اور بھی مہلت میری امت کو مل جائے گی۔ 500 سال مطلب حضرت سعد بن ابی وقاص خلاصہ بھی بتا رہے ہیں کہ 500 سال مراد ہے، مطلب 15 برس۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے یہی دلیل پکڑ کے فرمایا ہے کہ اس امت کی جو عمر ہے وہ 1500 سال ہے۔ اب اگر 44 ہے ہجری تو ظاہر ہے ابھی کچھ سال باقی رہ گئے ہیں، اس میں ظہور مہدی بھی ہونا ہے اور خروج دجال بھی، نزول عیسیٰ علیہ السلام بھی، اور اس میں ان آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں اور یہ سب کچھ تفصیل سے یہ ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، تو اس کو آگے بیان کرنے کے لیے، جاری کرنے کے لیے یہ جو سلسلہ ہے میں انشاءاللہ آگے ویڈیو ریکارڈ کروں گا، مکمل آپ کے سامنے دلائل، آیات، صفحات، احادیث، صحیح احادیث اور آیات سے یہ سب کچھ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس امت کی جو عمر ہے کم از کم تقریباً 1500 سال ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ اس ویڈیو کو آگے چلائیں گے، مزید اگر آپ میں کوئی دلچسپی ہے تو ان جیسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اس چینل کو آج سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ کل شاید یہ ویڈیوز آپ کو نہ مل پائیں۔ اگر آپ کے پاس چینل سبسکرائب نہیں ہوگا تو چینل سبسکرائب کر لیں، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ آج کے لیے اللہ حافظ۔